اب آتے ہیں صحابہ عملی لحاظ سے، وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ اپنا جانشین کوئی تعین نہ کریں، قرآن متفرق، حدیث غیر مدون، لوگ اب اکثر لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ پرانے مسلمان ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سارے منافق، بہت سارے جاہل ہیں، جیسے ابھی مثال ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ ان کی جو عملی حالت کیا ہے؟ جماعت عمریہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اوہ صحابہ کون تھے؟ وہ یہ تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی غلام تھے، جان نثار لوگ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو یہ بھائی جو بھی حکم دے وہ بجا لائیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے عزت کرتے تھے۔ یہ باتیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، صحابہ ہم انکار نہیں کرتے کہ صحابہ میں ایسے مخلص لوگ تھے، لیکن یہ کہنا کہ سب صحابہ اس طرح تھے یہ غلط ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، سورہ برات کے آپ آیات دیکھیں گے، اوہ اتنے کتنے آیات ہیں، 10 آیات ہیں جو صحابہ ہی کی مذمت میں کہ تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ بات بہت لمبی ہے، صحابہ کی میں حالت بتاؤں۔ کتاب سقیم بخاری چاپ دار الفکر للطباعت والنشر والتوزیع بیروت، یہاں پہ کتاب الفتن صفحہ نمبر 1773، حدیث نمبر 7049، روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انا فرتکم علی الحوض، فرتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہنچاؤں گا قیامت کے دن۔ فرت بولتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں سے پہلے پہنچتا ہے۔ انا فرتکم، میں آپ سب سے پہلے پہنچوں گا کہاں پہ؟ حوض پہ۔ لیرفعن الی رجال منکم، مخاطب کون ہے عزیزو؟ مجلس میں اس وقت کون بیٹھے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین بیٹھے تھے، تابعین بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتا ہے، اس جملے کے مقصود کیا ہے عزیزو؟ مجلس میں کون بیٹھے ہیں، مخاطب کون ہے؟ اگر وہ مراد نہیں ہے تو کون؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث آنے والے نسلوں کے لیے ہو، خطاب ان سے ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصریح بھی نہ کرے؟ یہ آنے والوں کی بات ہے، تمہاری بات نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجلس والے لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مثلا کسی مسجد میں، کسی گھر میں، 10 لوگ آپ کے دوست احباب ہیں اسی میٹنگ میں، کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، آپ نے یہ کہا تو اس سے مراد کون ہے؟ میں آپ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں، میٹنگ میں جو لوگ اسی مراد ہے۔ اگر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں میری مراد یہ ہے کہ آنے والے نسلوں کو، یہ سب آپ کے عقل پہ ہنسیں گے، کہیں گے کیا بکواس ہے۔ یہ کسی زبان میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص سے مخاطب ہوں، کسی گروہ سے مخاطب ہوں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد میرے کو آنے والے نسل ہیں۔ انا فرتکم، میں آپ سب سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا۔ لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے بعض لوگ میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے، آپ ہی میں سے کچھ حضرات میرے نزدیک پہنچائے جائیں گے۔ حتی اذا اہویت لاناولہم، کہ جب میں کوشش کرتا ہوں، جب میں قریب جاتا ہوں کہ میں ان کو ہاتھ تھام لوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں، میں جب جھک جاتا ہوں تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں، اختلجوا دونی، وہ میرے سے دور کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے پاس نزدیک لائے جاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جھک جاؤں، ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے کے آؤں، پھر وہ میرے سے دور ہو جاتے ہیں، دور کیے جاتے ہیں۔ فاقول ای رب اصحابی، ان سے کہتا ہوں یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، سبحان اللہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ فیقول لا تدری ما احدثوا بعد، خطاب آ جاتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ خطاب اس طرح جو کیا جاتا ہے یعنی تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا بات ہے جناب، آپ کو کیا معلوم کہ وہ مسجد کتنا بڑا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو نہیں معلوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ مسجد بہت بڑا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم، یعنی ان کا فتنہ اتنا عظیم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں لائی ہیں۔ اگلی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض میں جاؤں گا، میں آپ سب سے پہلے حوض میں پہنچ جاؤں گا، جو بھی شخص حوض میں آ جائے اور حوض میں سے پی لے تو اس کے بعد کبھی وہ اس کو پیاس نہیں لگے گا۔ لیرد علی اقوام اعرفهم یعرفونی، اقوام ایسے گروہ لوگ لائے جائیں گے، وہاں گروہ لوگ لائے جائیں گے میرے حوض پر، اعرفهم میں ان کو جانتا ہوں، وَيَعْرِفُونِ وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ پھر ان کو وہاں سے دور کیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں آپ کو یہاں پہ اس مقدس مقام پہ حوض کوثر پہ بیٹھنے کی اجازت، یہ اٹھ جائے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ اور روایت اس طرح بہت۔ تو عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے دنیا سے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ جا رہے ہیں، قرآن غیر مدون، حدیث غیر مدون، صحابہ کی کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اتنی علمی صلاحیت نہیں کہ سب علوم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں وہ اگلے والے نسلوں تک پہنچائے جائیں، یہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ سب سے عالم ان کے نزدیک عمر ہے، حالت بتا دیا میں نے ان کو، آپ کو نماز بھی نہیں آتا اس کو۔ عملی لحاظ سے دیکھے جائیں صحابہ کی حالت کو، ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دیا ہے کہ یہ میرے بعد دین میں کیا کریں گے، بدعت لائیں گے، اتنے عظیم ہوں گے کہ یہ جہنمی ہو جائیں گے، یہ حوض کوثر پہ میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ صحابہ پہ پھر کیسے اطمینان؟